السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیارے سسٹر، آپ لوگوں سے پھر ایک بار ریکویسٹ کہ آپ لوگ اس خیر کثیر میں مزید اور لوگوں کو شامل کریں، اپنی سی جد و جہد کریں، تو جو بھی سیکھے گا، جو بھی عمل کرے گا، دیا سے دیا روشن ہوتا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کے نامہ مال میں نیکیاں بڑھتی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ہم اپنے قبروں میں ہوں گے تو تب بھی جو نامہ اعمال ہے وہ سیل نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اس چراغ کو جلانے کے لیے، اس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے کوشش کریں اور اجر عظیم پائیں۔ تو دوسری بات کہ بہت معذرت، آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو 9-10 محرم کی چھٹی نہیں ہوگی، لیکن کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 10 محرم الحرام تھی پاکستان میں، تو اس لحاظ سے سروس کا بہت مسئلہ تھا، میری طرف بہت ایشو تھا کہ سروس پوری نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے پھر آپ لوگوں کو کل سبق ارسال نہیں کر پائے، اور آج بھی کافی لیٹ ہو گیا کچھ مصروفیات کی وجہ سے، تو پھر ایک بار آپ لوگوں سے معذرت۔ تو آئیے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 36 پڑھ چکے تھے، ترجمہ و تفسیر۔ آج کا ہمارا لیسن 37 ہے، اور اس سے پہلے کچھ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ کچھ بہنیں لیسن میں جیسا کہ فَأَزَلَّهُمَا، یہ الف تھا ساتھ، پھر اس کے بعد مِمَّا کَانَا، اس سے پہلے فَأَخْرَجَهُمَا، تو ادھر میں نے لیسن میں بتایا تھا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے، یعنی کہ اما حوا اور آدم علیہ السلام، دو کے لیے ہے، دونوں کو ان کے کہا جا رہا ہے۔ تو 2-3 بہنیں یہ مسٹیک کر رہی تھیں، وہ تثنیہ کی بجائے اس کو جمع کا صیغہ کہہ رہی تھیں، تو جمع کا نہیں بلکہ تثنیہ کا ہے۔ ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ ایک بہن نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی، آدم علیہ السلام کا غلطی کا ارادہ نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، ہر انسان جو نیک ہوتا ہے اس کا غلطی کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، نافرمانی ہو گئی، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو پھر بھٹک گیا۔ تو قرآن میں جب عصا کا ورڈ آ رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، ان سے نافرمانی ہوئی، تو ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے اس کے ازالے کے لیے دعا بھی سکھا دی۔ تو آج ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو دعا سکھائی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو آئیے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیہ مبارکہ 37۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو مہربان ہوا اس پر، یا توبہ قبول کی اس کی، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کچھ بہنیں ابھی تک ضمائر کی مسٹیک کر جاتی ہیں، تو ضمائر کا بہت خیال رکھا کریں، جیسے اس کے، اس نے، تمہارے، تم نے، اس طرح کی جو ضمائر ہیں ان کا خیال رکھا کریں۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ سورۃ الاعراف میں وہ دعا ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، سورہ اعراف میں بھی،
سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا، پھر سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں اور بھی کچھ مقامات پہ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ انسان جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کو اپنی اصلیت یاد آتی ہے کہ انسان بھول چوک کا پتلا ہے۔ انسان پھر کس بات پہ اتنا تکبر اور فخر کرتا ہے، جبکہ انسان کی فطرت میں بھول چوک ہو جانا، خطا کا کٹ جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو ہم پھر دوسروں پہ کس طرح یہ بات لگاتے رہتے ہیں، دوسروں سے ناراض ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ غلطی کی یا فلاں نے ایسے کر دیا، کہ جبکہ ہم خود خطا کے پتلے ہیں۔ ہر انسان سے غلطی ہو جانا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن غلطی کر کے اعتراف کر لینا، غلطی سے تائب ہو جانا، تو یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کلمات کون سے تھے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا امید ہے کہ آپ سب کو آتی ہوگی، اگر آپ لوگوں کو زبانی نہیں آتی تو لازمی یاد کیجئے اور صبح شام کے اذکار میں اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، لیکن انسان کو ہمیشہ ہی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح کہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ استغفار کرنا ضروری ہے، تو استغفار میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں، یہ بھی استغفار کی ایک قسم ہے۔ تو جب انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور انسان کی جو توبہ ہے اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن توبہ کے کچھ شرائط ہیں، جس طرح کہ کچھ آپ میں سے حدیث کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں نے ریاض الصالحین کے باب التوبہ میں توبہ کی شرائط پڑھی ہیں۔ انسان کے ساتھ اگر معاملہ ہے کسی جرم کا، اس کی 4 شرائط ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس کی 3 شرائط ہیں۔ یہ غلطی سے نادم ہونا، غلطی پہ نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ توبہ کی 3 شرائط دوبارہ سے رپیٹ، کہ اس گناہ سے بعد آ جائے، اس گناہ کیے پہ شرمندہ ہو، ندامت کا اظہار کرے اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور اگر اس معصیت کا، اس جرم کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے تو پھر اس کی 4تھی شرط یہ ہے کہ جو کچھ اس نے اس کے حق میں کمی کی اس کا ازالہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس کا مال لٹانا ہوگا، اگر کسی کی چوری کی ہے تو اس چوری کا ازالہ کرنا ہوگا، اس کو وہ مال اس کا جو اس نے چوری کیا ہے، چرایا ہے، اس کو لٹانا ہوگا۔ اسی طرح اگر مزید کسی قسم کا اس کا حق مارا ہے، اس کی حق تلفی کی ہے تو اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ یہ انسان کے ساتھ 4 شرائط ہیں۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ بندے بہت پسند ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نادم ہوں، گناہ سے توبہ کر لیں۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کبھی میرے سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا یا میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان سے گناہ ہو جانا یہ انسان کی عین فطرت میں ہے، لیکن اس سے تائب ہو جانا بھی انسان کی فطرت میں ہے، کیونکہ شیطان سے گناہ غلطی ہوئی، اس نے توبہ نہیں کی بلکہ تکبر کا شکار ہو گیا، اس پہ اڑ گیا، اس گناہ پہ مصر ہو گیا، بلکہ اللہ کو چیلنج کرنے لگ گیا۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نادم ہوئے، فوراً سے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ فتاب علیہ، مہربان ہوا، توبہ قبول کر لی۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والا
اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کے لائق ہے، اس کی جو صفت رحیمی ہے وہ بھی اللہ کے اندر ہے، موجود ہے، کہ اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور بندوں پہ بہت زیادہ مہربان بھی ہے، رحم بھی کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ کچھ لوگوں کو اگر ایسے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ آپ لوگ توبہ استغفار کیا کریں، استغفار کی کثرت کریں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آگے سے حیران ہو کر دیکھنے لگ جاتے ہیں یا فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیوں، ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ جو ہم توبہ کریں۔ یہ اصل میں جہالت کی بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، قدم قدم پہ انسان سے انجانے میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ انسان ہے ہی خطا کا پتلا۔ تو یہی ہے ہمیں کہ ہم لوگ توبہ استغفار ہمیشہ ہی کرتے رہیں۔ ویسے بھی استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جس طرح کہ ایک امام صاحب تشریف فرما تھے تو ان کے پاس کسی نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے ان کو کہا کہ استغفار کریں۔ پھر ایک اور شخص آیا تو اس نے بے اولادی کی شکایت کی اور کوئی وظیفہ چاہا تو ان کو بھی انہوں نے استغفار کی کثرت کرنے کا کہا۔ پھر ایک اور شخص آیا، بے روزگاری کے بارے میں کہا، محتاج ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، تو اس کو بھی انہوں نے کثرت سے استغفار کرنے کا کہا۔ جو شاگرد تھے پاس بیٹھے تھے وہ بہت حیران ہوئے کہ امام صاحب مرض تو مختلف ہیں لیکن علاج سب کا آپ نے ایک ہی بتایا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ آیا مبارکہ تلاوت کی کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کو کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں سے، اور تمہارے لیے نہریں بھی بہا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو بہت ساری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، بہت سی قرآن کی آیہ مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، بہت سارے انبیاء نے بھی اپنی قوم کو استغفار کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ استغفار کرتے رہیں۔ ویسے بھی اللہ رب العزت کو ایسے بندے بہت ہی زیادہ پسند ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف بار بار پلٹیں، اگر گناہ غلطی ہو جائے تو فوراً سے نادم ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بہت سے انبیاء کے بارے میں یہ قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے فوراً ہماری طرف رجوع کیا، اپنی غلطی سے نادم ہوئے، ہماری طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو برگزیدہ کیا، چن لیا اپنے لیے، اور اللہ رب العزت کو یہ بہت ہی زیادہ انسان کی حسرت پسند ہے کہ انسان اللہ کی طرف بار بار پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور خود اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھا جائے جو کہ معصوم عن الخطا تھے، تو ان کا کیا طرز عمل تھا کہ دن میں 70 بار اللہ سے بخشش مانگتے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 70 سے زیادہ بار، اور ایک روایت کے مطابق کہ ایک مجلس میں 70 بار بخشش مانگتے، استغفار کرتے۔ تو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے بخشش مانگو۔ تو جو آج کے ہمارے سبق کا لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ کثرت سے انسان استغفار کرے، اور اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً سے توبہ کرے، فوراً سے تائب ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت کو انسان کی توبہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پہ اس شخص سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے کہ جو کسی صحرا میں جائے اپنی سواری پہ اور کچھ اس کے پاس توشہ ہو، اور اس وقت کیا کرے کہ اس کی سواری جو ہے گم ہو جائے، تو ادھر ادھر دیکھے لیکن سواری نہیں مل رہی، آخر اس کو موت دکھائی دے رہی ہے۔ ظاہری بات ہے، نہ اس کے پاس سواری ہے کہ وہ کہیں چلا جائے سفر کر کے، اور بیاں باں علاقہ ہے، جنگل ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے صحرا ہے، تو اس کے پاس اس کا کھانا جو تھا وہ بھی نہیں رہا، پینا بھی نہیں رہا۔ ظاہری بات ہے وہ مایوس ہو کر موت کا ہی انتظار کر رہا ہے۔ بالکل انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو اچانک سے اس کو دور سے اپنی سواری آتی دکھائی دیتی ہے، تو اس کی جو خوشی کی ہے وہ انتہا ہے، اتنا زیادہ انسان خوش ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کو امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے،
اس کو جو اپنی زندگی ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے کہ اب میری زندگی مجھے مل جائے گی، تو انسان شدت خوشی سے فوراً کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ غلطی کر جاتا ہے، کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی کہ اپنی جو اس کی کمزوری ہے اپنا وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اتنی اس کو خوشی ہے کہ غلطی سے اس نے الٹ کہہ دیا۔ تو یہ چھوٹی سی مثال دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کی خوشی کی انتہا قابل دید ہے، لیکن اللہ رب العزت تو ہر عیب سے منزہ ہیں، پاک ہیں، تو اللہ رب العزت کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ جب اللہ رب العزت کی طرف بندہ بار بار پلٹتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت صبح کو بھی اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور رات کو بھی، کہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اسی طرح رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہر روز یہ کام ہوتا ہے، ہر روز یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ جب تک اللہ رب العزت کے حکم سے سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی کہ روزانہ جب ہم صبح کرتے ہیں فجر کے بعد سورج مشرق سے نکلتا ہے رب تعالیٰ کے حکم سے، لیکن جب قیامت کا قرب ہوگا تو اللہ کے حکم سے وہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، جس طرف غروب ہوا اسی طرف سے نکل آئے گا، اسی طرف سے طلوع ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک، اس سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور انسان سے جتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے، انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، جب تک انسان اپنی موت کو نہ دیکھ لے۔ اگر موت سامنے آ گئی ہے، انسان نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہے، تو تب انسان فوراً کہے کہ اب میں نے توبہ کی، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ فرعون کا طرز عمل تھا، اس نے جب دیکھا کہ موت سامنے ہے تو فوراً کہنے لگا کہ میں اب ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو اس کو یہ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی، کیونکہ ساری عمر تو اس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، تو اللہ کو اس کی یہ بات پسند ہی نہ آئی، اس کو یہ بات کہنے کی ہمت ہی نہ اللہ رب العزت نے دی۔ اگرچہ وہ کہنا چاہ رہا تھا، کہا بھی اس نے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، انسان کی توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے گا۔ جو توبہ کا دروازہ ہے بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اس کی جو پیمائش ہے بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ جس طرح کہ ہمارے دروازے ہوتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبا چوڑا ہے، بہت کھلے کھلے دروازے رکھے ہیں، تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہے بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ ایک روایت کے مطابق 70 سال کی مسافت اور ایک روایت کے مطابق 40 سال کی مسافت، اس کی جو چوڑائی ہے 40 سال کی مسافت ہے، ایک روایت کے مطابق 70 سال کی مسافت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے جب سے آسمان زمین کو پیدا کیا تب سے اس کو کھلا رکھا اور قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا، یعنی کہ جب تک اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کھلا رہے گا، یعنی کہ قیامت تک کے لیے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی موت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، اور انسان ہمیشہ ہی توبہ استغفار کرتا رہے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہمیشہ ہی انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ پچھلے لیسن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا اماں حوا کے بارے میں، کہ ایک روایت ملتی ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، بلکہ مزید اور بھی کتب احادیث سے یہ روایت ملتی ہے، اس لیے اتھینٹک حدیث ہیں، کہ فرمایا کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت بھی اپنے شوہر کے ساتھ غداری نہ کرتی، کوئی بھی اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ نہ کرتی، یعنی کہ جو عورت کے اندر نافرمانی کی خصلت رکھی گئی ہے وہ ان کو اپنی والدہ اماں حوا سے، یعنی کہ یہ خصلت ملی ہے، وہی چلتی آ رہی ہے، کہ انہوں نے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل چکھنے کے لیے ترغیب دی تھی، ان کو ہی اکسایا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ان سے بھی غلطی ہو گئی انسانی ہونے کے ناطے، لیکن دونوں نے توبہ کر لی، کیونکہ جو دعا ہے اس کے اندر جمع کا ورڈ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس لیے نہ تو ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اماں حوا کے بارے میں کہ انہوں نے ایسے کیا یا وہ ایسی ہے، کچھ نہیں ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے۔ ہمارے لیے دونوں ہی محترم ہیں کیونکہ وہ انبیاء کی صف میں شامل ہیں، وہ سب سے پہلے ہیں، اور ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر برگزیدہ کر لیا، ان کو ہم نے نوازا، ان کو ہم نے چن لیا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو ادھر تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت ہی زیادہ رائج ہے کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول لکھا تھا، اور انہوں نے اس وقت پھر محمد کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ بالکل من گھڑت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ضعیف حدیث، ایسی کوئی حدیث ہے نہیں، موضوع حدیث ہے، موضوع روایت۔ موضوع روایت اس کو کہتے ہیں کہ جو گڑی گئی ہو، تراشی گئی ہو، اس کا دور سے بھی کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہ ملتا ہو۔ تو اس لیے اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان پہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگ بس معاشرے میں جو بات چل رہی ہوتی ہے اسی پہ بات کر جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، لیکن جو بھی بات کسی سنیں تو اس کی تحقیق کر کے پھر نیکسٹ بات کیا کریں۔ اور بھی اس طرح قسم کی بہت ساری روایات ملتی ہیں، اور اس میں مزید وضاحت کر دوں کہ کسی کا بھی وسیلہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ جس طرح آدم علیہ السلام کے وسیلے سے یا پھر اصحاب کہف کے کتے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا کچھ اور سب سے بڑھ کے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ بہت سارے سمجھدار لوگ بھی اس بات کو جہالت کی وجہ سے کر جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ فوت شدگان کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر نیک لوگ موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں ہم ان کا وسیلہ ڈال کے دعا کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے نیک اعمال کا، یا پھر کچھ طالب علم ہیں تو ان کی ہم کہہ کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے سامنے یہ طالب علم بیٹھے ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، تو اس مجلس کو نیک اور بابرکت سمجھتے ہوئے ہمیں معاف کر دو، یا کوئی ایسی نیک ہستی ہو جو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی نیک ہیں، یا انسان کو کچھ ایسے اپنے اعمال نظر آتے ہوں کہ جو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیے ہوں اور سنت مطہرہ کے مطابق کیے ہوں، تو پھر ہم ان اعمال کے ذریعے بھی، ان اعمال کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ، کسی انبیاء، کسی بھی نیک بزرگ کے نام سے کسی بزرگ کے نام کے وسیلے سے ہم دعا نہیں کر سکتے، اس طرح یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے، من گڑت ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں، بلکہ کچھ اس طرح کے شعر و شاعری ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے کہ تیرے لیے ہی ساری دنیا بنی ہے، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ جو بھی اس قسم کی باتیں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں سب کچھ غلط ہیں، من گھڑت ہیں جو روایات پیش کی جاتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیا مبارکہ 38 پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔